میں نے عشاء کی نماز کے بارے میں ایک روایت پڑھی، سنے میرے نوجوان بھائی سنے. میں سب سے پہلے اپنے آپ کے لیے کہتا ہوں اور پھر اپنے تمام بھائیوں کو اس بات کی تلقین کرتا ہوں نماز کی پابندی کرنے کی. دیکھو میرے بھائی، یہ دو فرشتے ہیں سیدھے کندھے پر الٹے کندھے پر، اس کا نام ہے کرامن کاتبین. کرامن کاتبین، رقیب اور عتید ان کے نام ہیں. کرامن کاتبین، کرامن کاتبین جن کو کہا گیا ہے قرآن میں آیا ہے ذکر، رقیب اور عتید ان کا نام ہے. اللہ اکبر. یہ روز جو ہے عشاء کی نماز کے وقت، عشاء کے بعد یہ روز جو ہے آسمان کی طرف جب بندہ سو جاتا ہے نماز کے بعد تو یہ آسمان کی طرف چلے جاتے ہیں اور صبح ساجد سے کچھ پہلے یہ واپس آتے ہیں پھر سے حساب کتاب کا دفتر کھولنے کے لیے. سبحان اللہ. اب ذرا سنو روایت میں کیا آتا ہے. روایت میں آتا ہے کہ جو بندہ عشاء کی نماز ادا نہیں کرتا تو یہ کرامن کاتبین آسمان پہ نہیں جاتے، انتظار میں رہتے ہیں کہ یہ بندہ عشاء کی نماز ادا کر لے اور اس کے بعد جب فجر کا وقت نزدیک آتا ہے تو معاذ اللہ بد دعا دے کے جاتے ہو بندے کہ تیرا برا ہو. اللہ اکبر. اب ذرا سوچو کہ جو شخص فرشتوں کی بد دعا پائے گا کون سے پیر صاحب کے کس تعویذ سے اس کا بھلا ہو جائے گا؟ سوچا کبھی اس بارے میں؟ اللہ اکبر. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، اسحاق شاہ قادری شہنشاہ ذوالنہب کہ اس کے اس موقع پر اللہ کے اس گھر میں ہم اور تم بیٹھے ہیں. آؤ اپنے رب کے دستے قدرت پر ہم سب بیٹھ کر لیں. ہم سب بیٹھ کر لیں. کس بات کی بیٹھ کر لیں؟ نماز نہیں چھوڑیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، مسلمان بھائی کو محبت سے دیکھیں گے، مسلمان بھائی سے اچھی بات کریں گے. اگر دل کٹ رہے ہوں گے تو دلوں کو جوڑیں گے. اپنے مسلمان بھائی کے حق کو نہیں مانیں گے. ہم ہر عبادت شریعت کے جو احکام ہیں اپنی مسلط اپنی طاقت بھر ہم پورا ان میں کھڑا اترنے کی کوشش کریں گے. اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھائیں گے، پڑھائیں گے، اولیاء کے دربار سے جوڑیں گے. اولیاء کی تعلیمات نبی کی شریعت میں خود عمل پیرا ہو کر انہیں عمل کرنے کی تلقین کریں گے. یہ سب بیٹھ کر لو اللہ کے ہاتھ. یقین جانو اللہ کے ہاتھ پر بیٹھ کر لی اس بات کی تو سبحان اللہ بڑا سادہ سادہ سودا ہے، سیدھا سیدھا سودا ہے اللہ کے دربار سے. ارشاد فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ. اللہ نے مومنین سے، ایمان والوں سے خرید لیا. کیا لیا؟ ان کے جان کو اور ان کے مال کو. ہے نا؟ بڑی قیمتی چیز ہے دونوں، مال اور جان بڑی قیمتی چیزیں ہیں. اللہ کے دستے قدرت میں سپرد کیا اور اللہ نے کیا فرمایا؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ. جنت کے وقت اس سے آسان جنت کہاں ملے؟ اپنے آپ کو تج دو اس رب تبارک و تعالیٰ کے دربار میں. اپنے آپ کو ایک مرتبہ یقین جانو میرے بھائی، جذبات سے ہٹ کر ایک بات کہہ رہا ہوں، ایک مرتبہ پوری طرح سے اپنے آپ کو رب کے دربار میں سپرد کرو اور پھر دیکھو تمہارے کام کیسے بنتے چلے جائیں گے. کر کے تو دیکھو یار، کر کے تو دیکھو یار. ایک غریب سید کو میں آج اس بات کی دعوت دے رہا ہے، آؤ اللہ کی راہ کی طرف، آؤ محمد رسول اللہ کی تعلیم کی طرف اور دیکھو اگر تمہارا یہ وہ سودا کیا ہے تباہی عشق میں ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. تباہی عشق میں ہو جائے ایسا ہو نہیں سکتا. یہ وہ سودا کیا ہے جس میں گھاٹا ہو نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے. خاموش کھڑے رہتے ہیں پھر بھی جو لوگ بڑے ہیں وہ بڑے رہتے ہیں. ایسے درویشوں سے ملتا ہے ہمارا شجرا جن کے جوتوں میں کئی تاج پڑے رہتے ہیں.
العالمین الحمدللہ سرکار کو یقین ہے کہ سرکار شہنشاہ ذوالقرنین کا یہ عرس یقیناً میں یہ نہیں کہوں گا کامیاب ہوا، کیونکہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کامیاب اور ایک ہوتا ہے مقبول۔ بہت فرق ہے صاحب۔ تھوڑے دنوں میں نے نیوز میں ایک دیکھی، میں نے خبر بھائی جان حضرت میں نے خبر دیکھی، اس خبر میں جو ہمارے برادران وطن ہیں، برادران وطن کے بارے میں خبر آ رہی تھی کہ وہ ہر 4 سال میں ایک میلہ کرتے ہیں۔ آپ لوگ سمجھ لیں اشاروں میں بات کر رہا ہوں، 4 سال میں میلہ کرتے ہیں، الگ الگ جگہوں میں 4 سال میں میلہ ہوتا ہے، 12 سال کا ان کا ایک سرکل ہے۔ تو اس خبر میں آ رہا تھا، نیوز کاسٹر بول رہا تھا کہ اس میلے میں کروڑوں لوگ آئے ہیں، کروڑوں لوگ، اور مسلمانوں کا جو حج کا پرو ہوتا ہے مولانا صاحب، وہ نیوز کاسٹر بول رہا تھا، مسلمان جو ہیں سال میں مکے مدینے میں جو جمع ہوتے ہیں اس سے کئی گنا زیادہ ہمارے اس میلے میں لوگ آئے۔ میں نے کہا واہ بہت اچھا، سبحان اللہ، بالکل صحیح کہہ رہے ہو۔ میں نے کہا بالکل صحیح کہہ رہے ہو، مسلمان 30-40 لاکھ جمع ہوتے ہیں، تمہارا بے شک کروڑوں جمع ہو رہے ہیں، تم بہت کامیاب، تم بہت کامیاب۔ پھر مجھے یاد آئے اپنے اعلیٰ حضرت چشم و چراغ خاندان برکات، اللہ اکبر، امام احمد رضا امام اہل سنت سے ایک آدمی نے استفتاء کیا، کہنے لگا یہ بتائیے کہ حرم مکہ میں ایک وقت کی نماز پڑھی تو 1 لاکھ ثواب، اور حرم نبوی میں ایک وقت کی نماز پڑھی تو 50,000 نمازوں کا ثواب۔ تو یہ بتائیں کہ حرم کعبہ افضل یا حرم نبوی افضل؟ ایسا پریشان کر دینے والا سوال ہے کہ نہیں؟ قربان جائیے امام اہل سنت کے، آپ جواب دیتے ہیں، کیا کہیں اس جواب میں؟ ارشاد فرمایا سبحان اللہ، اور ان کے جواب کا کوئی جواب نہیں، جواب کا امام اہل سنت کے کوئی جواب نہیں، ہم اپنے تن و جان اور روح سے ان پہ قربان ہیں امام اہل سنت کے۔ اللہ کیوں نہ ہو بھائی، امام اہل سنت کی تو عطائے آل رسول ہیں، ہاں آل رسول کے دامن سے جو پھول نکلا ہے وہ نرالا ہی نکلا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ رب العالمین۔ تو امام اہل سنت فرماتے ہیں آپ خود ہی اندازہ لگا لیجیے 1 لاکھ روپے زیادہ ہیں یا 50,000 سونے کی اشرفیہ زیادہ ہے؟ سمجھے بات کو؟ بات تو سمجھے؟ ایک اشرفی تقریباً پرانے زمانے میں 2 تولے سونے کی ہوا کرتی تھی۔ 1 تولہ سونا کتنے کا مولوی بھائی؟ 27,500 روپے کا ایک، تو ایک اشرفی کتنے کی ہوئی؟ تقریباً 56,000 روپے کی ایک اشرفی، اور 56,000 کو 50 میں ملٹیپلائی کرو تو 1 لاکھ روپیہ کہاں پیچھے رہ جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا، سمجھ گئے؟ اعلیٰ حضرت نے ڈفرینس بتایا کوالٹی اور کوانٹٹی کے بارے میں، سمجھ رہے ہو؟ کوانٹٹی جو زیادہ دکھتا ہے ہمیشہ وہ بڑا نہیں ہوتا ہے۔ ایک چلا گیا ہے ہم جیسے سادے مسلمان کے پاس، ایک کرسچن پادری آیا، کہنے لگا میاں ہم نے سنا ہے کہ ایسا ہے کہ ہمارے رسول حضرت عیسیٰ روح اللہ ہیں، اور تمہارے رسول حضرت محمد رسول اللہ ہیں، اور سنو تمہارے رسول جو ہیں وہ مدینے میں ان کی آخری آرام گاہ اور ان کی مزار ہے، اور ہمارے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ 4تھے آسمان پہ ہیں، آسمان اوپر، مدینہ زمین پر، جو اوپر ہوتا ہے وہ افضل، جو زمین پہ ہوتا ہے وہ اسفل۔ تو ایک بات بتاؤ کہ کون افضل ہوا؟ مسلمان ہم جیسا تھا، سادہ بیچارہ، لیکن اس کے دل میں اس کے رسول بہت سارا تھا۔ ظاہر میں کچھ مت ہو، جو کچھ ہو وہ یہاں ہے، جس کا دل عشق نبی سے لبریز رہتا ہے اس کے بارے میں نبی کا فرمان جاری ہوتا ہے، اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر من دون اللہ۔ ارے تو سادہ دکھنے والے مسلمان کو کیا سمجھتا ہے؟ اس کی فراست سے ڈر، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھا۔ وہ عیسائی پادری سے کہنے آؤ
آ جاؤ میرے ساتھ گھر چلو. گھر لے کے آیا. گھر لے آنے کے بعد کہنے لگا بھائی صاحب آپ نے یہ کہا تھا نا کہ جو اوپر ہو وہ بڑا اور جو نیچے ہو وہ چھوٹا. کوئی بات نہیں, آپ کے اصول کے مطابق میں آپ کو ابھی سمجھا دیتا ہوں. گھر میں گیا, وہاں ترازو لے کے آیا. ترازو, اور ترازو کے ایک پلڑے میں سبحان اللہ 100 گرام رکھا اس نے بانٹ, اور دوسرے پلڑے میں 1 کلو کا بانٹ رکھا. اب ظاہر سی بات ہے یار, 1 کلو زیادہ وزندار ہے کہ 100 گرام ہے. تو کیا ہوا کہ وہ 100 گرام کا بانٹ پڑلا جو تھا اوپر چلا گیا اور 1 کلو کا نیچے آ گیا. کہہ رہے بھائی صاحب آپ نے کہا تھا نا جو اوپر ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے, تو اب یہ بتائیے 100 گرام بڑا ہے کہ 1 کلو بڑا ہے؟ آپ کے اصول گئے آسمان میں. اب آپ سمجھ لیجیے. اللہ اکبر. یہ سب کب ہوتا ہے معلوم ہے؟ یہ سب اس وقت ہوتا ہے جب دل پر مصطفیٰ جان رحمت کی محبت کا قبضہ, جب مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں انسان گرفتار ہو, اسے ایسے ایسے پوائنٹ نظر آ جاتے ہیں کہ سبحان اللہ اچھے اس تک نہیں پہنچ پاتے. اور ہم تو ایک مرتبہ ایک جگہ گئے اپنے یوپی میں, وہاں پہ ہم گئے ایسٹرن یوپی میں. وہاں پہ ہم سے ایک دیہاتی نے بڑی اچھی بات کہہ دی. کہنے لگے, ہم تقریر کر کے اترے, کہنے لگے سید صاحب ایسا ہے کہ ہم کا کہ معلوم نہیں کہ اللہ کون ہوت ہے. ہم کا تو محمد بتائے نہیں تو ہم کو پتا چلا کہ اللہ ہوا ہے. کتنی پیاری بات ہے, کتنی پیاری بات ہے کہ نہیں؟ ارے ہم کو کیسے پتا چلا اللہ کے وجود کے بارے میں؟ بتائیے. اس رب تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ہمیں کس نے بتایا؟ محمد رسول اللہ. اتنی بڑی بات کہہ گیا وہ سارا آدمی جس کے دل پر محمد رسول اللہ کی محبت کا راج ہوتا ہے, جس کا دل محمد رسول اللہ کی قبضے میں ہوتا ہے, بے شک اس کا دل ایمان سے لبریز ہو جایا کرتا ہے اور اسی کی نیا پار ہوتی. اسی وجہ سے میں نے عرض کیا رسول سے ملنا ہے, آگے رسول میں جڑے رہو. ایک سوتری پروگرام بناؤ, جب بھی کوئی پرابلم آئے آؤ, آ کے لڑ لو. ایک اور نام بتا دو, کیا کرو, پہلی مرتبہ آؤ, باتیں عرض کرو, کسان جواب کرو. ان کے نام پر جتنی اپنی حیثیت ہو کسی غریب کو کھلا دو. غریب کو کھلانے کے بعد اس کے بعد لڑنا. کیا لڑو گے؟ کہنا سرکار ایسا ہے آپ کا غلام ہوں اور آپ کے نام سے جانا جاتا ہوں. اگر سوچ لیجئے میرا کام نہیں بنا تو اس میں میری کوئی رسوائی نہیں ہوگی, بلکہ زمانہ یہ کہے گا اچھا شہنشاہ دنیا کا جو ہے یہ آدمی تھا اور یہ ان کا بندہ تھا اور یہ ناکام ہو گیا, تو سرکار اس میں جو ہے وہ معاملہ آپ تک پہنچ جائے. اور یقین جانو یہ بڑے حیادار ہوتے, بڑے غیور ہوتے ہیں یہ لوگ. ان کو یہ بات برداشت ہی نہیں. سبحان اللہ. حضور صاحب البرکات ایک مرتبہ مراقبے میں تھے. آپ نے آنکھ کھولی تو سامنے دیکھا سرکار غوث پاک تسلیم کرنا. آپ کو سرکار جیسے آپ قدموں میں گرے, سرکار غوث اعظم نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا اور ارشاد فرمایا برکت اللہ آج تو صاحب البرکات ہے, جب تک میرے ایک بھی مرید کو جب تک میں جنت میں داخل نہیں کروا دوں گا تب تک عبد القادر خود جنت میں رہ جائے. بڑے حیادار ہوتے ہیں, یہ بڑے غیور ہوتے ہیں. ان کے نام پر جو آدمی اگر کوئی عیب کر لیتا ہے, اگر کوئی معاہدہ کر لیتا ہے تو سبحان اللہ یہ اس وعدے کو ٹوٹنے نہیں دیتے. لیکن شرط کیا ہے؟ یہاں سے ہونا چاہیے, دل سے ہونا چاہیے, دکھاوا نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ ان کی نظر, یہ بزرگ ہیں آج کل کے, وہ نہیں ہیں سستے والے جن کی نظر جیب پہ رہتی ہے کہ مرید کی جیب میں کتنا نوٹ ہے, نہیں, بلکہ ان کی نظر دل پہ رہتی ہے, دل پہ رہتی ہے. لہذا اپنے دلوں کو عشق مصطفیٰ سے سجائے رکھو, دل صاف رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس حاضری کو اپنے حبیب کے صدقے میں قبول فرمائے. کامیاب تو ہے ہی ہے. یاد رکھو میں بتا رہا تھا ایک ہوتا ہے مقبول اور ایک ہوتا ہے کامیاب. ہر مقبول کامیاب ہوتا ہے لیکن ہر کامیاب مقبول نہیں ہوتے. جس طرح سے میں نے آپ کو مثال کو بتایا, تو میں عرض کرتا ہوں اپنے رب کے دربار میں
کہ اللہ شہنشاہ ذوالنعیم کے صدقے و طفیل، آل نبی کے صدقے و طفیل ہماری اس حاضری کو شرف قبولیت عطا فرما۔ یا اللہ جس طرح سے ہمیں اس سال یہاں بلایا گیا ہے، اگلے سال مزید شان و شوکت سے ہم یہاں پہ حاضر ہوں اور سرکار کے دربار میں اپنا خراج بندگی پیش کریں۔ بلانے والے سلامت رہیں، آنے والے سلامت رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی دینی دنیاوی ہر پریشانی کو دور فرما دے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہمارے خالی دامنوں کو مرادوں سے بھر دے، ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ دے، ہم نے اپنی جان مال عزت آبرو وال اولاد سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد کی۔ مولایا اس سید کریم کے صدقے میں ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا رحمان الرحیم سید کریم کے صدقے میں ہمیں سید کریم کے کانا کے در کی زیارت نصیب فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔